ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد وقال الله جل وعلا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما ہر طرح کی تعریف بڑائی و کبریائی بزرگی و برتری اللہ رب العالمین کے لیے ہے جو تنہا ہے اکیلا ہے خالق و مالک ہے جو حی ہے جو قیوم ہے جو ہماری عبادتوں کا اکیلا مستحق ہے درود اور سلام و تمام انبیاء کرام پر خصوصاً ہمارے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہم صلی وسلم وبارک علیہ محترم حاضرین جمعہ سلفیت کے موضوع میں سے ایک یہ بھی ہے کہ ہم قرآن کے ساتھ ساتھ احادیث کا بھی اہتمام کریں اس کے تعلق سے شاید ہی کبھی بات ہوئی ہو کیونکہ مسلمانوں کی اکثریت آج بھی الحمدللہ یہ عقیدہ رکھتی ہے کہ جس طریقے سے قرآن لازم اتباع ہے اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث بھی ضروری ہے اتباع کے لیے بلکہ بعض اسلاف سے یہاں تک مروی ہے کہ قرآن کو سمجھنے کے لیے قرآن کی ضرورت نہیں قرآن کو سمجھنے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی ضرورت پڑتی ہے قرآن کی تشریحات اور اس کے تفصیلات اور اس کی جملہ تمام عبادتوں کے احکام و مسائل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے احادیث میں بیان فرمائے لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک یہ بھی حدیث ہے بادر بالاعمال فتنا
کقطع اللیل المظلم، کہ فتنے کے ابھرنے سے پہلے اعمال کو کرنے میں سبقت کرو، آگے بڑھو۔ کچھ آثار ایسے دکھ رہے ہیں جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو اہمیت نہ دینے والا عقیدہ بنایا جا رہا ہے، یا پھر یوں کہہ لیجئے انکار حدیث کا ایک سوچا چھوڑا جا رہا ہے۔ بات کو شروع کرنے سے پہلے میں ان تمام مصلیان سے اور سامعین سے گزارش کروں گا جو نیچے میں تشریف فرما ہے کہ اوپر میں کافی جگہ خالی ہے، یا جو سیکنڈ فلور پر موجود ہیں ان سے گزارش ہے کہ آپ فرسٹ فلور پر آئیں، امام اور خطیب کے سامنے بیٹھیں۔ یہ اجر و ثواب کے لحاظ سے زیادہ افضل ہے، زیادہ بہترین چیز ہے۔ نیچے والے اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے مجبوری رکھی ہے، بیمار ہیں، بوڑھے ہیں، اوپر نہیں چڑھ سکتے تو ان کے لیے ٹھیک ہے، لیکن ہمیں چاہیے کہ زیادہ اجر و ثواب کے حاصل کرنے کا شوق پیدا کریں۔ اور ہفتے میں ایک دن جمعہ کا دن آتا ہے اور مشکل سے آدھا گھنٹہ پون گھنٹے کا خطبہ ہوتا ہے، اس میں بھی ہماری چوری یہ ہوتی ہے کہ ہم امام سے چھپ کر یا تو نیچے والے فلور پر بیٹھیں گے یا پھر اوپر والے فلور پر بیٹھیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ بدماشیاں کرنے میں آسانی ہو، لہو و لعب کرنے میں آسانی ہو، ایک دوسرے کے ساتھ گفتگو کرنے میں آسانی ہو۔ یہ آدھا گھنٹہ اور پون گھنٹے کا وقت رہتا ہے، اگر ہم اسے اللہ کے لیے نہیں نکال سکتے اخلاص کے ساتھ تو پھر ہمیں اپنے اسلام کا محاسبہ کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر جا بجا یہ ارشاد فرمایا کہ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، کہ اللہ کی اطاعت کرو اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شرعی معاملے میں کبھی بھی اپنی خواہشات نفسانی سے کوئی بات نہیں کہی۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی خواہشات سے کوئی بات نہیں کرتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہی بات اپنی زبان مبارک سے نکالتے ہیں جو آپ کی طرف وحی کی جاتی ہے، آپ کی طرف وحی کی جاتی ہے۔ تو جس طریقے سے قرآن کی اتباع ضروری ہے، اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی اتباع بھی ضروری ہے۔ لیکن اس امت کے اندر جہاں بہت سارے فتنے نمودار ہوئے، وہاں ایک فتنہ یہ بھی نمودار ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو، سنتوں کو ثانوی درجہ دے دیا گیا، اور یہ انکار حدیث کی ایک شکل ٹھہری۔ جب اس امت میں خوارج کا ظہور ہوا تو انہوں نے دیکھا کہ ہمارا جو پلان ہے یا ہمارا جو منصوبہ ہے یا امت کے ساتھ ہم جو حیلہ کرنا چاہتے ہیں، ان حیلوں کو ختم کرنے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو احادیث ہیں، یہ ساری سنتیں ہیں، یہ ساری چیزیں جو ہے رکاوٹ بن رہی ہیں، یہ ساری چیزیں جو ہے آڑے آتی ہیں۔ تو انہوں نے ان کے اندر شکوک و شبہات پیدا کرنا شروع کیے۔ انہوں نے ایک نعرہ لگایا ان الحکم الا للہ، کہ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم چلے گا، اور اسی بنا پر بے شمار ایسے مسائل جس کا ذکر اور جس کا ثبوت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے موجود ہے، انہوں نے انکار کیا۔ انہوں نے رجم کا انکار کر دیا کہ شریعت کے اندر رجم نام کی کوئی چیز نہیں ہے، رجم نہیں کیا جا سکتا۔ دو شخص اگر آپس میں زنا کریں اور ان میں اگر کوئی شادی شدہ ہو تو اس پر شرعی حد یہ نافذ کی جاتی ہے کہ اسے سنسار کر دیا جاتا ہے، اسے رجم کر دیا جاتا ہے۔ اللہ نے قرآن مجید کے اندر زنا کرنے والے مرد اور عورت کے تعلق سے یہ ارشاد فرمایا الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما 100 جلدہ، کہ زنا کرنے والے مرد اور زنا کرنے والی جو عورتیں ہیں ان کو 100 کوڑے لگائے جائیں، 100 کوڑے لگائے جائیں۔ لیکن جو شرعی نصوص ہیں قرآن مجید کے علاوہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث، جب ان کو ہم اس پر سامنے لاتے ہیں، ان آیتوں کے سامنے لاتے ہیں، تو معلوم یہ چلتا ہے کہ 100 کوڑے لگانے کا حکم ان کو ہے جو غیر شادی شدہ ہیں۔ جو شادی شدہ ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو رجم کرنے کا حکم دیا ہے کہ انہیں پتھروں سے مار مار کر ہلاک کر دیا جائے، یہ ان کی شرعی حد ہے زناکاروں کی، شادی شدہ زناکاروں کی۔ تو چونکہ اس کا ذکر اللہ کے نبی اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب میں موجود نہیں، تو انہوں نے رجم کا انکار کر دیا کہ رجم نام کی کوئی شے نہیں ہے، رجم نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ ہاں، اب اس کی تعویل کرتے ہیں، دور کی تعویل کرتے ہیں۔ بعض جو منکرین حدیث ہوتے ہیں، اگر کوئی حدیث یا اللہ کے نبی کی کوئی سنت ان کے موافق نہ اترے تو وہ چند حربہ استعمال کرتے ہیں، یا تو سرے سے اس کا انکار ہی کر دیں گے اگرچہ وہ صحیح روایت سے کیوں نہ ثابت ہو۔
اس کی سند اعلیٰ اور قوی ہی کیوں نہ ہو، اس کا انکار کر دیں گے. یا پھر اگر انکار نہیں کریں گے تو اس کی تعویل کریں گے، اس کی تعویل کریں گے، دور کی تعویل کریں گے. جیسے یہ رجم والے حکم پر، مسئلے پر دور کی تعویل کیا کی گئی کہ جس کا پیشہ ہو زناکاری کرنے کا، جس کا پیشہ ہو زناکاری کرنے کا، اس پر یہ حد لگائی جائے گی کہ اسے رجم کر دیا جائے گا. یہ دور کی تعویل انہوں نے ایسی تعویل کی جس تعویل کی گنجائش قرآن و حدیث کے اندر موجود نہیں ہے. یا پھر اسے اپنے عقل پر پیش کریں گے، اگر عقل قبول کرتا ہے تو ٹھیک ہے مان لیتے ہیں، اور اگر عقل قبول نہیں کرتا ہے تو پھر اس کا انکار کر دیتے ہیں. یہ ساری صورتیں وہ نکالتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث کو انکار کرنے کا. اور اسی بنا پر امت مسلمہ میں اس بات پر اجماع ہے کہ یہ خوارج بالاتفاق جو ہے کافر ہے، کیونکہ انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے بے شمار احکام کی خلاف ورزی کی اور اس کا انکار کیا. جب یہ گئی معتزلہ کی جماعت آئی، معتزلہ کی، جنہوں نے شرعی نصوص کے اوپر اپنے عقلوں کو رکھا. امام حسن بصری رحمہ اللہ کے سامنے ایک شخص آتا ہے اور کہتا ہے کہ مسلمانوں میں کچھ جماعت پیدا ہوئی ہے جو کہتی ہیں کہ گناہ کبیرہ کا مرتکب نہ کافر ہے نہ مومن ہے، وہ بیچ کے منزل میں ہے. تو امام حسن بصری رحمہ اللہ کہتے ہیں ہؤلاء اعتزلوا، یہ ایسے لوگ ہیں جنہوں نے اسلام سے اپنے آپ کو الگ کر لیا، یہ الگ ہو گئے. اسی وجہ سے ان کا نام معتزلہ پڑا، جنہوں نے اپنے آپ کو اسلام سے الگ کر لیا. یہ جماعت آتی ہے، ان دونوں کے فتنے ختم ہو جاتے ہیں، بہت کم فتنہ بچا رہتا ہے. امام شافعی رحمہ اللہ نے اپنی کتابوں کے اندر، جو ان کی کتابیں الرسالہ یا کتاب الام، امام ابن قیم رحمہ اللہ نے اعلام الموقعین کے اندر، امام ابن عبد البر رحمہ اللہ نے اپنی کتابوں کے اندر، اور دیگر علماء کرام نے اپنی اپنی کتابوں کے اندر ان کے تمام تر منصوبوں کے اوپر سخت رد کی ہے اور ان کے عقائد کی سخت تردید کی ہے. لیکن دھیرے دھیرے یہ فتنہ اپنے بر صغیر کے اندر بھی سرایت کرتا جا رہا ہے. اور آج ہماری یہ حالت ہو گئی ہے کہ بیشتر مسلمان ایسے ہیں جنہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو یا تو سرے سے ماننے سے ہی انکار کر دیا، یا پھر اس کی تعویلیں کر دی، ایسی تعویل لاتے ہیں جس کا کوئی ثبوت نہیں ہے ہمارے اسلاف سے جس کا کوئی ثبوت نہیں ملتا. تو بیشتر مسلمانوں کی ابھی یہ حالت ہے، اور یہ ایک ایسا فتنہ ہے جو ہمارے اندر نمودار ہو رہا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا انکار کرنا. اور اس کے کچھ اثرات ہمارے اندر بھی پائے جاتے ہیں. یہ بات یاد رکھیں کہ شیطان کبھی بھی اپنا چال یا اپنا وار ڈائریکٹ نہیں کھیلتا. امام ابن قیم رحمہ اللہ نے بہت بہترین بات کہی کہ شیطان کو اگر آپ سے ایک گناہ کروانا ہو تو وہ آپ کے لیے 70 خیر کے دروازے کھولے گا تاکہ آپ اس گناہ کے اندر ملوث ہو جائیں. صرف ایک گناہ کروانے کے لیے وہ ایسی چالیں چلتا ہے اور ایسی تدبیریں اختیار کرتا ہے، یا آپ کو وہ افضل اور واجب عمل سے دور رکھنا چاہ رہا ہے، افضل یا بہترین اعمال سے آپ کو دور رکھنا چاہ رہا ہے جس میں زیادہ اجر و ثواب ہے، تو اس سے دور رکھنے کے لیے وہ آپ کے سامنے نیکیوں کے چھوٹے چھوٹے دروازے کھولے گا تاکہ آپ اس افضل عمل تک پہنچ نہ پائیں، اس واجب تک آپ پہنچ نہ پائیں. تو یہ شیطان کی چالیں ہوتی ہیں، اور یہ شیطان ڈائریکٹ اپنا وار نہیں کرتا، یا کوئی بھی بدعتی، کوئی بھی منکرین سنت ڈائریکٹ آپ کے پاس اپنی باتیں نہیں لے کر آتے ہیں. وہ آپ کے سامنے 9 باتیں حدیث کے موافق کریں گے اور ایک بات اپنے مزاج کی پروسیں گے تاکہ آپ ان کے ہم نوا بن جائیں، ہم پیالہ بن جائیں. تو آج یہ چیزیں کچھ نہ کچھ اس کے ذرات ہمارے اندر پائے جاتے ہیں. اور وہ کیسے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی بات کی جاتی ہے تو ہم اسے اہمیت نہیں دیتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے تعلق سے گفتگو کی جاتی ہے، اللہ کے نبی کے کردار کو اس کے موافق پر بیان کیا جاتا ہے، تو ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو ثانوی درجہ دیتے ہیں اور اس کے اندر ہم گنجائش نکالتے ہیں کہ سود حرام ہے یا حلال ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی واضح تعلیم ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سود کو حرام قرار دیا ہے، لیکن ہم گنجائش نکالتے ہیں کہ اگر دار الحرب میں ہے تو ہمارے لیے سود حلال ہے، دار الاسلام میں ہے تو سود حرام ہے، یا پھر تجارت کے معاملے میں سود حلال ہے یا غیر تجارت کے معاملے میں سود حرام. اس طرح کی ہم گنجائش نکالتے ہیں. اور اس طرح کے بے شمار ایسے مسائل ہیں جس کے مسلمان آج شکار ہیں. انکار سنت اسی کو کہتے ہیں. اور بعض لوگ تو ایسے آئے جنہوں نے سرے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا انکار کر دیا. اور یہ سلسلہ چلا سر سید خان کے زمانے سے.
کہ جو انکار سنت کے بڑے سرخیل مانے جاتے ہیں، انہوں نے جو تفسیر لکھی اس تفسیر کے اندر جا بجا ایسی تفسیرات انہوں نے کیا، ایسے ترجمے انہوں نے کیے جو سلفی تراجم کے خلاف ٹھہری، سلفی تراجم کے خلاف ٹھہری۔ سلیمان علیہ السلام کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے انہوں نے یہ دعا کی کہ ربی حب لی ملکا لا ينبغی لأحد من بعدی، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو مجھے ایسی بادشاہت عطا فرما جو میرے بعد کسی اور کو نہ ملے۔ اللہ تعالیٰ نے کیا کیا ان کے ساتھ؟ ان کو ہواؤں کو ان کے لیے مسخر کر دیا، ہواؤں کو ان کے لیے مسخر کر دیا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیا گیا سلیمان علیہ السلام کو ایک معجزہ تھا۔ یہ معجزہ اس زمانے کے لیے بھی معجزہ تھا، اس زمانے کے لیے بھی معجزہ ہے۔ یہ عقیدہ ہے مسلمانوں کا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو انہیں طاقت عطا فرمائی وہ بعد کے ادوار میں کسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نہیں دی۔ لیکن اس کی تعویل کیسے کی گئی کہ یہ زمانہ اس زمانے کے لیے معجزہ تھا، اس زمانے کے لیے نہیں ہے۔ اس زمانے میں ہوائی جہاز ہیں جس پر ہم سفر کرتے ہیں، اس طرح کی تعویل انہوں نے کی۔ اسی طریقے سے موسیٰ علیہ السلام انہوں نے جب اپنی قوم کے لیے پانی مانگا اللہ تبارک و تعالیٰ سے، وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ، کہ موسیٰ علیہ السلام نے جب اللہ تبارک و تعالیٰ سے پانی مانگا اپنی قوم کے لیے تو ہم نے کہا کہ فَقُلْنَا اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ، اپنے لاٹھی کو پتھر پر مارو، فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا، تو اس کے مارنے کی وجہ سے اس پتھر سے 12 چشمے پھوٹ پڑے اور ہر قبیلے والوں نے، ہر گروہ نے اپنے اپنے چشموں کو پہچان لیا۔ یہ صاف اور واضح تعلیم ہے قرآن مجید کی، لیکن اس کی تعویل کیسے کی گئی اور اس کا انکار کیسے کیا گیا؟ یہی ہوتا ہے جب ہم شریعت کے مقابلے میں عقل کو لاتے ہیں اور باتیں نہیں سمجھ میں آتی ہے تو پھر ہم سرے سے انکار کر دیتے ہیں۔ اللہ کے بندو، یہ شریعت ہے، ضروری نہیں کہ تمام باتیں ہماری سمجھ میں آ جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنے احکام نازل فرمائے اس کے اندر کی حکمتیں اگر سمجھ میں آ گئی تو اچھی بات ہے، نہیں سمجھ میں آئے تو یہی ایک مسلمان کا کردار ہے کہ وہ آمنا اور صدقنا کہے کہ ہم اس پر ایمان لائے، ہم نے اس کی تصدیق کی۔ انہوں نے کیا اس کا ترجمہ کیا کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو کہا کہ اس پتھریلی پہاڑی پر چڑھو، چڑھنے کا معنی انہوں نے لایا۔ اس طریقے سے شرعی حکم کو اور شرعی نصوص کو بدل ڈالا اور اس کی تعویل کر ڈالی۔ اسی طریقے سے ابراہیم علیہ السلام کا جو واقعہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ یا نار کونی بردم و سلام علی ابراہیم، کہ اے آگ ابراہیم علیہ السلام پر سلامتی والی ٹھنڈک کے ساتھ ہو جا، تو اس کی تعویل انہوں نے کر دی، کہا کہ نہیں، یہ کفار کو ڈرانے کے لیے اور ان کو دھمکانے کے لیے اس طریقے کا جملہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے استعمال فرمایا۔ تو اس طریقے سے منکرین حدیث ہوتے ہیں، منکرین حدیث ہوتے ہیں۔ آج جو منکرین حدیث ہوتے ہیں وہ منکرین قرآن بھی ہوتے ہیں، ان کا پیٹ نہیں بھرتا، یا پھر ان کی بدعقیدگی اور ان کی بدعت انہیں چین کا سانس لینے نہیں دیتی۔ وہ جہاں انکار سنت کا دروازہ کھولیں گے وہ انکار قرآن کا دروازہ بھی کھولتے ہیں۔ یہ سارے قرآن کے احکامات ہیں جو بیان کیے گئے، قرآن کی مثالیں ہیں، لیکن ایسی جرت کہ ان تمام مثالوں کا انکار کر دیا گیا اور اس کی دور کی تعویل کر دی گئی۔ اصحاب فیل کا واقعہ ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو بڑے اچھے انداز میں بیان فرمایا، الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل۔ یہ واقعہ قرآن و حدیث سے ثابت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پرندوں کے جھنڈ کو بھیجا اصحاب فیل پر، ان کے دونوں پنجوں پر چنے کے دانے کے برابر کنکریاں تھی اور ایک کنکری چونچ میں، اور یہ کنکریاں جس پر گرتی تھی وہ بھوسوں کی طرح ہو جاتا تھا، کھائے ہوئے بھوسوں کی طرح۔ اس کی تعویل یہ کر دی گئی کہ نہیں، ایسا نہیں ہوا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے درمیان چیچک کی بیماری کو ڈالا جس کی وجہ سے وہ ہلاک ہو گئیں۔ تو اس طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے انکار کا دروازہ کھولا جاتا ہے، اور جہاں یہ دروازہ کھولا جاتا ہے وہاں سے پھر یہ لوگ مطمئن نہیں رہتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے انکار کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرآن کے انکار کی جرت کرنے بیٹھتے ہیں اور قرآن کی ان تمام آیتوں کا انکار کر ڈالتے ہیں، ان تمام معجزات کا انکار کر ڈالتے ہیں جو ان کی سمجھ میں نہیں آتا۔ اگر معاملہ یہی رہا کہ ہم نے اپنے عقل سے شریعت کو سمجھنا شروع کیا یا عقل کو ہم نے مقدم رکھا شریعت کے اوپر، تو پھر ہمارے درمیان معتزلہ کے درمیان فرق کیا رہ جائے گا؟ مسلمانوں کے درمیان اور غیر مسلموں کے درمیان فرق کیا رہ جائے گا؟ جب ہندوستان کے اندر جب برٹش کا راج آیا تو انہوں نے مسلمانوں کے عقیدے کو اسی طریقے سے بگاڑا۔ وہ مفاد دیکھتے تھے، خیر اور برائی، خیر اور شر کا جو معیار ان کے نزدیک تھا
وہ یہی تھا کہ کس میں منافع ہو رہا ہے اور کس میں منافع نہیں ہو رہا. یہ ان کے نزدیک اچھائی اور برائی کا معیار تھا. وہ شریعت کے ہر معاملے کو اپنی عقل پر تولتے تھے. اگر عقل اس کے موافق آئی تو اس کو قبول کرتے تھے, اگر موافق نہیں آئی تو اسے قبول نہیں کرتے. یہی جراثیم آج ہمارے بر صغیر کے اندر پائی جاتی ہے, موجود ہے, کہ ہم شریعت کے معاملات کو, شریعت کے مسائل کو ہم اپنی عقل پر پیش کرتے ہیں. اگر عقل اسے قبول کرتی ہے تو ٹھیک ہے, ورنہ ہم اسے انکار کر دیتے ہیں. اس طرح کا ایک فتنہ نمودار ہوا ہمارے اندر. اسی طریقے سے سر سید احمد خان کے بعد ایک اور شخص ابھرا جس نے اس مہم کو اور آگے بڑھایا, عبداللہ چکرالوی نام کا. عبداللہ چکرالوی جو اتنا بدبخت کہ جس نے اہل قرآن کے نام سے ایک جماعت کی بنیاد ڈالی, اہل قرآن کے نام سے, اور اس کا یہ عقیدہ تھا کہ اگر کوئی شخص اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی اتباع کرتا ہے تو گویا کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ شرک کر رہا ہے. کیسے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو قرآن مجید کے اندر احکام بیان فرمائے, ان احکام میں ویسی ہی تابعداری کرنا, ویسے ہی اتباع کرنا جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیتوں کی اتباع کی جاتی ہے, تو گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنا ہوا. کہ ہم جس طریقے سے اللہ کی آیتوں کو قبول کرتے ہیں اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کو بھی قبول کریں, گویا کہ ہم نے برابری کا درجہ دے دیا, تو یہ شرک کرنا ہوا. نعوذ باللہ من ذالک. یہ کہاں کی سوچ ہے؟ انسان کی حالت یہی ہوتی ہے جب وہ منہج سلف سے نکلتا ہے, ہمارے اسلاف کے طریقے سے نکلتا ہے, اور خود سے شریعت کے اندر سوچنے اور سمجھنے کی صلاحیت پیدا کرنے کی کوشش کرتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو قرآن مجید کے اندر جا بجا ارشاد فرمایا کہ وما آتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنہ فانتهوا, کہ رسول جو کچھ تمہیں دیں اسے لے لو, جو نہ دے جس سے منع کرے اسے رک جاؤ. اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول, اللہ کی اطاعت کرو, رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو. یہ اس مضمون کی آیت قرآن مجید کے اندر جا بجا موجود ہے. تو یہ کہاں کی بات ہوئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع نہیں ہونی چاہیے. تو یہ عبداللہ چکرالوی نے ایک جماعت کی بنیاد ڈالی اہل القرآن کے نام سے, جو اپنے آپ میں صرف قرآن کے احکامات کو لینے کا دعویٰ کرتی ہے اور حدیث کا انکار کرتی ہے. ایک مرتبہ اس کا بیٹا, عبداللہ چکرالوی کا بیٹا مولوی ابراہیم رحمہ اللہ, یہ کہتے ہیں کہ میرے باپ کے تعلق سے کچھ جھگڑا تھا مال کو لے کر. میں نے اپنے والد سے کہا کہ آپ مال کو تقسیم کر دیں. ان کے والد نے کہا کہ نہیں کروں گا. میں نے انہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنائی تو ان کے والد نے کہا, عبداللہ چکرالوی نے کہا کہ حدیث میرے سامنے مت لے کر آؤ, اللہ تبارک و تعالیٰ کی کوئی آیت لے کر آؤ جس سے تمہارا مدعا اور مقصد پورا ہو. تو یہ کہتے ہیں پھر میں سمجھ گیا کہ میرا باپ گمراہ ہو چکا ہے. اس سے پہلے مجھے یقین تھا کہ شاید یہ حق پر ہو, لیکن اس واقعے کے بعد مجھے یقین ہو گیا کہ میرا باپ گمراہ ہو چکا ہے, جس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا انکار کر دیا. اور مزید برآں یہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ایک روایت ہے کہ لا الفین احدکم متکئا علی اریکتہ, کہ میں تم میں سے کسی کو اس حالت میں نہ پاؤں کہ وہ اپنے تکیے پر, اپنی مسند پر بیٹھ کر اپنے تکیے پر ٹیک لگائے ہوا ہے اور اس تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی حدیث پہنچے مما امرت بہ ومما نہیت عنہ, جس پر میں نے کرنے کا حکم دیا یا جس سے میں نے روکا, وہ کہے کہ نہیں, ہمارے لیے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی قرآن کافی ہے. ما وجدنا فی کتاب اللہ اتبعناہ, بلکہ ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب میں جس چیز کو پایا ہے ہم اس کی اتباع کریں گے. اور یہ عبداللہ چکرالوی کا بیٹا کہتے ہیں ابراہیم رحمہ اللہ کہ میرے باپ نے بالکل ہو بہو ایسا ہی جملہ کہا اور وہ مسند پر ٹیک لگائے ہوئے تھے کہ ما وجدنا فی کتاب اللہ اتبعناہ, کہ جو ہم نے اپنے اللہ کی کتاب میں پایا ہم اس کی اتباع کریں گے. تو ابراہیم رحمہ اللہ نے کہا ان کے بیٹے نے کہ مجھے لگتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث آپ ہی کے بارے میں نازل ہوئی ہے, آپ ہی کے تعلق سے پیشن گوئی تھی. تو یہ بدبخت کہتا ہے کہ اس میں کوئی شک بھی نہیں ہے, اس میں کوئی شک بھی نہیں. تو انسان جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو چھوڑتا ہے وہ دور کی گمراہی میں جا گرتا ہے, اور یہ اپنے عقلوں کو مقدم کرنے کی وجہ سے ہوتا ہے. ایک مرتبہ یہی شخص گیا عبداللہ چکرالوی کسی مسجد میں, اس کی کوئی مسجد تھی جہاں وہ امامت کرایا کرتا تھا. مسجد کے مشرق کے جانب ایک کھلا ہوا میدان تھا, میدان میں لوگ موجود تھے, کسی طرح کا کوئی اجتماع تھا یا کسی طرح کا کوئی میلہ ٹھیلا لگا ہوا تھا, لوگ موجود تھے مشرق کی جانب. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ ہے کہ اذان قبلے کی طرف رک کر کے دی جاتی ہے, اذان قبلے کی طرف رک کر کے دی جاتی ہے, لیکن اس نے مشرق کی طرف رک کر کے دیا. دلیل کیا دی؟
کہ اذان دینے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کو آگاہ کیا جائے نماز کے لیے، لوگوں کے درمیان پکار لگائی جائے کہ نماز کا وقت ہو گیا ہے، میں مغرب کی طرف قبلے کی طرف رخ کیوں کروں جبکہ لوگ سارے کے سارے مشرق کی طرف موجود ہیں۔ اس طریقے سے اس نے اپنی باتوں پر دلیلیں پیش کی۔ تو یہ معاملہ ہوتا ہے جب انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب کو پکڑنے کا دعویٰ کرتا ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو پس پشت ڈالتا ہے۔ ہمارے اسلاف میں کسی نے بھی اس طرح کی جرت نہیں کی، ایسی جرت کسی نے بھی نہیں کی، یہاں تک کہ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کہتے ہیں من رد حدیث النبی صلی اللہ علیہ وسلم فہو علی شفا حلقۃ ضلال، کہ جس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو رد کیا وہ ضلالت کے کنارے کھڑا ہے، گمراہی کے کنارے کھڑا ہے۔ امام مالک ابن انس رحمہ اللہ کہتے ہیں من رد سنت النبی صلی اللہ علیہ وسلم فہو زندیق، جس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو رد کیا، اسے ٹھکرایا، وہ زندیق ہے، بے دین ہے، وہ گمراہ ہے۔ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے تو بڑی عظیم بات کہہ دی اور بڑی خطرناک بات کہہ دی، من عزم ان یاخذ القرآن دون السنہ، کہ جس کا یہ گمان ہے کہ وہ قرآن کے احکام و مسائل سنت کے علاوہ حاصل کر سکتا ہے، فہو کافر باتفاق المسلمین، تو تمام مسلمانوں کی اتفاق اس بات پر ہے کہ وہ شخص کافر ہے۔ اور امام عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ کہا کرتے تھے لولا الاسناد لقال من شاء ما شاء، کہ اگر اسناد نہیں ہوتی تو اس دین کے اندر جو مرضی، جس شخص کی جو مرضی ہوتی وہ بات کہتا۔ تو یہ تمام اقوال ہمارے اسلاف کی اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ انہوں نے کبھی ایسی جرت نہیں کی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث کو الگ الگ کر کے دیکھا جائے۔ یہاں تک کہ ایک واقعہ شاید ایک ہفتہ دو ہفتہ پہلے کسی جمعہ میں بیان کیا گیا ہو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ نماز پڑھا رہے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جوتا پہنا ہوا تھا، جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام آتے ہیں اور آپ کو خبر دیتے ہیں کہ آپ کے جوتے میں گندگی لگی ہوئی ہے۔ آپ نے جوتا کھولا، کنارے کر دیا، صحابہ کرام بھی پیچھے نماز پڑھ رہے تھے جوتا پہنے ہوئے، انہوں نے اللہ کے نبی کو دیکھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جوتا کنارے کیا، انہوں نے اپنا جوتا کھول کر کنارے کر دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نماز سے فراغت حاصل کی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے پوچھا کہ تم نے اپنا جوتا کیوں کھولا؟ صحابہ کرام نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو کرتے ہوئے دیکھا تو ہم نے ایسا کیا۔ انہوں نے یہ سوال تو نہیں کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا اللہ تعالیٰ نے اس طرح کی کوئی آیت نازل فرمائی کہ آپ ابھی جوتا کھول کر ہٹا دیں؟ اسی کو کہتے ہیں اسوہ حسنہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اللہ کے نبی کے تعلق سے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے لیے بہترین اسوہ ہے، بہترین اسوہ ہے، بہترین نمونہ ہے۔ اب جو ہمارے لیے نمونہ ہے تو اس کی ساری زندگی ہمارے لیے قابل اتباع ہونی چاہیے، اس کی ساری زندگی ہمارے لیے قابل اتباع ہونی چاہیے۔ اب یہ کیا بات ہوئی کہ ہم ایک درزی کے پاس جائیں، ہم نے ایک کپڑے کا پیس دیا، اسے ٹکڑا دیا اور کہا کہ اسے بالکل فلاں کے طرز پر بنا دو، فلاں کے طرز پر بنا دو، یا ہم تمہیں ایک نمونہ دیں گے، اس نمونے پر ہمارا کپڑا سل دو۔ دوسرا دن پھر فون کرتا ہے، کسٹمر کہتا ہے کہ میرا جو کپڑا ہے وہ اسی نمونے پر رہنا چاہیے۔ تیسرا دن فون کرتا ہے، کہتا ہے کہ میرا جو کپڑا ہے اسی نمونے پر رہنا چاہیے۔ اب درزی پریشان ہے، کہتا ہے کہ اس بندے نے ہمیں نمونہ ہی نہیں دیا تو ہم اس کے کپڑے کو سلیں گے کیسے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے جو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ بہترین اسوہ ہے، ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے، تو مطلب یہ نہیں کہ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کا دعویٰ کیا، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کردار سے نمونہ بن کر دکھا دیا کہ آئیڈیل ہوتا کیسا ہے۔ ہمیں اپنے آپ کو بالکل اس انداز میں سنوارنے کی ضرورت ہے۔ تو یہ جو ایک فتنہ نمودار ہو رہا ہے انکار حدیث کا، یہ بڑا خطرناک فتنہ ہے، جس میں آج ہماری اکثریت کچھ نہ کچھ ملوث ضرور نظر آتی ہے، کچھ نہ کچھ ملوث ضرور نظر آتی ہے۔ بعض مساجد بھی ہیں ہندوستان کے اندر اہل قرآن کے نام سے، بعض مساجد بھی ہیں موجود ہیں اہل قرآن کے نام سے، جو دعویٰ کرتے ہیں صرف قرآن کے حکامات کو لینے کا، لیکن جو ایسا دعویٰ کرے وہ دراصل قرآن کے حکامات کو بھی نہیں لیتا۔ قرآن تو یہ کہتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اتباع کرو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کہاں ہو رہی ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کہاں ہو رہی ہے؟ یہاں تو قرآن کے حکام کی خلاف ورزی ہو رہی ہے۔ اسی طریقے سے قرآن مجید کے اندر بے شمار ایسے احکام و مسائل ہیں، بے شمار ہیں،
جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجمل طور پر سے بیان فرمایا کہ ایسا کرنا ہے، ایسا کرنا ہے، کیسے کرنا ہے اس کا ذکر نہیں ہے قرآن مجید کے اندر۔ نماز قائم کرنی ہے، کیسے قائم کرنی ہے، زکوٰۃ ادا کرنا ہے، کیسے زکوٰۃ ادا کرنا ہے، حج کرنی ہے، کیسے حج کرنی ہے، ان تمام عبادتوں کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب میں موجود نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ، کہ مہینوں کی تعداد جو ہے 12 ہے اللہ کی کتاب میں، اللہ کی کتاب میں مہینوں کی تعداد 12 ہے۔ اب اگر اللہ کی اس کتاب سے مراد ہم قرآن مجید مراد لیں تو ہم مہینوں کی 12 تعداد اور اس کے نام تلاش کرتے جائیں، ہمیں نہیں ملے گا اللہ کی کتاب میں۔ تو مطلب یہ ہے کہ اس وحی کے جیسی ایک اور وحی ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل کی گئی تھی، اور وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں ہیں۔ اور مزید یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی آیت میں یہ بھی فرمایا کہ منھا اربعۃ حرم، کہ 4 مہینے جو ہے حرمت والے مہینے ہیں۔ اب کوئی حضرت پوچھے کہ وہ 4 حرمت والے مہینے قرآن مجید کے اندر کہاں موجود ہیں، اس کے تعلق سے ہمیں جانکاری کیسے ہو کہ یہ 4 حرمت والے مہینے کون سے ہیں؟ تو عام طور پر یہ سوچا دیا جاتا ہے کہ ہم تاریخ کی کتابوں میں دیکھیں گے کہ وہ 4 حرمت والے مہینے کون سے ہیں۔ اللہ کے بندو، جب ہم تاریخ کی کتابوں میں دیکھ سکتے ہیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں ہم کیوں نہیں دیکھ سکتے؟ تو اس طرح کے وسوسے اور اس طرح کے اشکالات جو ہے پیدا کیے جاتے ہیں، اور ان میں بر صغیر کے جو منکرین حدیث ہیں ایک سب سے بڑا شبہہ تو یہ چھوڑتے ہیں کہ احادیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کے زمانے میں مدون کی گئی، لکھی گئی، یہ ایک الگ موضوع ہے احادیث کے لکھنے کے بحث میں۔ بعد کے زمانے میں احادیث لکھی گئیں، اور احادیث لکھنے والے اکثر عجمی تھے، غیر عربی، مطلب عجمی تھے۔ حالانکہ جب ہم تاریخ کا مطالعہ کریں اور احادیث کی کتابوں کے جو مؤلفین ہیں ان کی حالات زندگی دیکھیں تو پتہ چلتا ہے کہ اکثریت عربیوں کی ہے، اکثریت عربیوں کی ہے، چند عجمی ہے، امام ابن ابی شیبہ ہے، امام بخاری ہے، امام ابن خزیمہ ہے، ابن ماجہ رحمہ اللہ ہے، یہ چند ہمیں عجمی ملتے ہیں لیکن اکثریت عربیوں کی ہے۔ امام مسلم ہیں، امام ترمذی ہیں، امام ابو داؤد ہیں، امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل، امام حمیدی، امام طبری، اس طریقے کے بے شمار ایسے محدثین ہیں جو عربی تھے۔ تو یہ سب فضول کے اعتراضات ہیں، فضول کے اعتراضات ہیں۔ جس کے دل کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حق کے قبول کرنے سے روک دیا ہے، اس کے دل میں ہم حق نہیں ڈال سکتے۔ تو یہ ایک ایسا فتنہ ہے جو ہمارے اندر سرایت کر رہا ہے دھیرے دھیرے۔ اپنے آپ کو ہوشیار کرنے کی ضرورت ہے، اپنے آپ کو سنبھالنے کی ضرورت ہے۔ ہم مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہونا چاہیے کہ ہم جس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب کو لائق اتباع مانتے ہیں کہ وہ ہمارے لیے اتباع ہے، اتباع کا ذریعہ اتباع ہے، ہم ان کی اتباع کریں گے، اس کی اتباع کیے بنا کوئی چارہ نہیں۔ اسی طریقے سے اگر کوئی صحیح حدیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم تک آ جائے تو اس کی اتباع کیے بنا بھی ہمارے لیے کوئی چارہ نہیں، اس کی اتباع کیے بنا بھی ہمارے لیے کوئی چارہ نہیں۔ ورنہ اگر ہم نے ایسا نہیں کیا تو یقین جانے کہ ہم نے شریعت کے اندر انکار حدیث کا ایک دروازہ کھول دیا اور ہم منکرین حدیث کے فہرست میں اور ان کے سب میں جا داخل ہوئے۔ تو ہمارے اسلاف نے ان تمام چیزوں سے ڈرایا ہے۔ عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ کے پاس ایک شخص آتا ہے اور کہتا ہے کہ میں قرآن کو مانتا ہوں، حدیث کو نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو نہیں۔ عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ اس سے کہتے ہیں کہ اپنے نماز کے احکام قرآن سے دکھاؤ اور اپنے زکوٰۃ کے احکام قرآن سے دکھاؤ کہ زکوٰۃ کتنی مقدار پر واجب ہے، کس پر واجب ہے، صاحب نصاب کون ہے، کتنا ہونا چاہیے اور اس کی مدت کیا ہونی چاہیے، یہ تمام مسائل ہمیں قرآن سے دکھاؤ۔ وہ لاجواب ہو کر اٹھ کر چلا جاتا ہے۔ تو اگر کوئی اس طرح کے فتنے میں آپ کو ملوث کرنا چاہیں تو پہلے سے آگاہ ہو جائیں۔ جہاں بہت سارے فتنے ہیں وہاں یہ بھی ایک فتنہ ہے۔ کئی فتنوں کے تعلق سے کئی مہینوں پہلے بات ہوئی کہ بعض فتنے ایسے ہیں جو آج ہمارے معاشرے کے اندر لوگوں میں سرایت کر چکے ہیں۔ ختم نبوت کا فتنہ ہو، بیشتر ایسے لوگ ہیں جو ختم نبوت کا انکار کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخر نبی نہیں، اور اس میں بھی تعویلات کرتے ہیں۔ مہدویت کا فتنہ ہو کہ بیشتر ایسے سرفرے ہیں جو بیدار ہوتے ہیں، نکلتے ہیں اور اپنے آپ میں امام مہدی ہونے کا دعویٰ کرنے لگتے ہیں، اپنے آپ میں عیسیٰ علیہ السلام ہونے کا دعویٰ کرنے لگتے ہیں۔ اور یہ سب باتیں آپ کو لگتا ہوگا کہ یہ سب باتیں تو کون مانے گا، لیکن ان کے فالوورز دیکھیے، ہزاروں میں ان کے فالوورز ہیں، ہزاروں میں ان کے ماننے والے ہیں، ان کی تعداد ہزاروں میں ہے۔
تو وہ سب جو ہزاروں میں ہیں وہ بھی شاید پہلے یہی سوچتے ہوں گے کہ ان کی باتیں کون مانے گا، لیکن انہوں نے اپنے آپ کو علم سے آراستہ نہیں کیا. انہوں نے ان فتنوں کے تعلق سے، ان گمراہیوں کے تعلق سے وقت سے پہلے جانکاری حاصل نہیں کی اور چلے گئے ان فتنوں میں. لوگ عام طور پر پہلے فتنوں کے اندر جاتے ہیں، دیکھتے ہیں کیا ہے. عام قسم کے لوگ دیکھتے ہیں وہ کیا ہے، وہ کیا کہتا ہے، اس کے سوالات کیا ہیں، اس کے اشکالات کیا ہیں، اور اس کے بعد وہ ہمیشہ دیکھتا ہی رہ جاتا ہے یہاں تک کہ اس کا دل، اس کا عقیدہ اس کی طرف مائل ہو جاتا ہے. تو ہمیں دیکھنا ہی نہیں ہے، ان فتنوں کی طرف جھانکنا ہی نہیں ہے، ان فتنوں کی طرف جھانکنا ہی نہیں ہے. ہمارے لیے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے متعین فرمایا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمارے لیے حد کھینچی ہے، وہ حد ہمارے لیے کافی ہے. اگر ہم نے اس حد کو پھلانگا تو یقیناً ہم گمراہ ہو جائیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ہر فتنوں سے محفوظ اور مامون رکھ. الہ العالمین ہمیں تیری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے اور اسے دل و جان سے قبول کرنے کی توفیق عطا فرما. الہ العالمین ہمیں تیری توحید پر غامضن رہنے، تیری توحید پر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما. اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو تیری توحید، تیری وحدانیت پر ہمارا خاتمہ ہو. الہ العالمین ہمیں تیری نافرمانی سے محفوظ رکھ، تیری فرما برداری کرنے کی توفیق عطا فرما. الہ العالمین جب ہمارا خاتمہ ہو تو اس حال میں ہو کہ تو ہم سے راضی ہو چکا ہے، ہم تجھ سے راضی ہو چکے ہیں. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وما علینا الا البلاغ المبین.